أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ کا جو نور ہم سمیٹ رہے ہیں اور اس سے اپنی زندگیوں کو اور اپنے دل و دماغ کو جو منور کر رہے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ نے تلاوت قرآن پاک آپ نے آیت مبارکہ کی سماعت فرمائی۔ فتلقی پھر حاصل کر لیے، آدم نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے، فتابہ پھر اس نے توبہ کی، علیہ اس کی، انہ بے شک، ہوا وہ، توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ ہوا جو لفظ ہے یہ ویسے تو جو استعمال ہوتا ہے عربی کا یہ لفظ ہے وہ جیسے ہی آتا ہے، اور اس کا جو مؤنث ہے ہیا اور یہ مذکر ہے۔ تو رب تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ پھر کچھ سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ رب تعالیٰ کا یہ جب حکم ہوا اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پر تشریف لے آئے، تو کنز الایمان میں فرماتے ہیں امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف ہی نہیں دیکھا تھا، اٹھا کر یعنی وہ سر مبارک اوپر نہیں اٹھاتے تھے، اور اتنا روتے تھے، اتنا روئے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ روئے ہیں، پورے روئے زمین پر اگر سب کے آنسو اکٹھے کیے جائیں تو وہ داؤد علیہ السلام کے پھر بھی آنسو جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو مبارک آنسو تھے وہ پشیمانی کے یا پریشانی کے، وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، اتنے انہوں نے آنسو بہائے ندامت سے، اتنا روئے کہ کنز الایمان میں پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دردگیز نالوں سے پتھروں کے دل بھی پھٹ جاتے تھے، دن رات آہ و فغاں سے کام ہوتا تھا، ہر وقت بارگاہ الہی میں رحمت کے لیے التجا کرتے رہتے تھے، اور اس طرح سے سالہ سال بیت گئے تھے لیکن مغفرت کی کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ آخر ایک روز ایسے کلمات مبارک زبان سے نکلے کہ رحمت خداوندی کو ترس آ گیا، رب تعالیٰ کو اللہ عز و جل کی جو چشم عنایت تھی وہ مائل بکرم ہو گئی، یعنی توجہ ہوئی رحمت الہی کی کہ کس طرح سے یہ رو رہے تھے اور تڑپ رہے تھے، اور وہ کلمات کون سے ہیں ان کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز قدسرہ کی تفسیر فتح العزیز کی عبارت بھی ہے، اور اس کے علاوہ طبرانی نے معجم صغیر میں بھی، اور حاکم اور ابو نعیم اور بہقی نے بھی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ گناہ سرزد ہوا
اور ان پر عتاب الہی نازل ہوا تو توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں کہ ان کو یاد آیا کہ مجھ کو جس وقت رب تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو روح خاص میرے اندر جو پھونکی تھی، اس وقت میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھایا تھا تو اس جگہ لکھا دیکھا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے کہ جن کا نام مبارک رب تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، نام مبارک کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو ادھر سے یہ جیسے ہی دیکھا تو عرض کیا کہ اسآلو کا بحق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تغفر لی، یعنی یہ کلمات ادا کیے تھے کہ یا رب میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل یہ دعا مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ تو دیکھیں کہ دربار الہی میں دعا مقبول ہوئی اور رب تعالیٰ نے ان کے اس وسیلے سے، رب تعالیٰ نے ان کے صدقے سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس التجا کو قبول کیا کہ میں اس التجا کو قبول کرتا ہوں، اور آپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بخش دیا۔ تو حق رب تعالیٰ نے ان کی بخشش کی اور وحی بھی بھیجی ساتھ، اور یہ بھی مرکوز ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ بھی الفاظ تفسیر میں ملتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کی روح سے یہ بھی الفاظ ملتے ہیں ساتھ۔ اور توبہ کا جو لغوی معنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رجوع کرنا گناہوں کی طرف سے، اپنی جو غلطی ہو گئی، جو اس سے کسی سے بھی غلطی ہوتی ہے، اس کو شرمندہ ہونا اس پر، اور نہ صرف شرمندہ نہیں ہونا بلکہ رجوع بھی کرنا، معافی باقاعدہ مانگنا رب تعالیٰ سے۔ تو رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں، جو شخص میرے سے کوئی بڑا کام کر لے اور اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو پھر توبہ اور استغفار کرے تو وہ دیکھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کرے گا اور اسے اپنے رحم و کرم میں بھی لے لے گا۔ اور ایک مقام پر تو یہ بھی فرمایا ہے کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور اپنے لطف و کرم کی بارش بھی کرتا ہے۔ اور ایک فرمانے کہ وہ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم بحق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، اور ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنکھوں پر جو پردے آگے ہیں اپنی شان قدرت سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان پردوں کو اٹھا دے اور ہمیں حق نظر آنے لگے۔